بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرسوں کے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا دیتا۔ البتہ ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ سورہ حشر کی آیت 3، 4 اور 5 ہیں۔ کل بھی یہ تلاوت کی تھی، ترجمہ ہوا، تھوڑی سی تفصیل اور آیات کی توضیح کل عرض کی تھی۔ پس منظر میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام ہمیشہ امن و امان کے داعی، فتنہ و فساد کے خلاف، اور دین کی اصل بھی ایمان اور اسلام اپنے صرف الفاظ ہی کے اعتبار سے کہ ایمان کا لفظ ہی امن سے بنا اور اسلام سلامتی سے ہے، جیو اور جینے دو۔ یہود کے قبائل مدینے اور آس پاس میں بہت تھے، اور یہ اسی غرض سے ملک شام اور فلسطین کو چھوڑ کر صدیوں پہلے ہجرت کر کے اپنی سابقہ کتب بالخصوص تورات شریف اور اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی ان علامات اور نشانیوں کے پیش نظر
کہ اللہ کے جو آخری نبی اور رسول ہوں گے ان کا دار الحجرہ، ہجرت کا مقام یثرب، کھجوروں والی سرزمین ہوگا۔ تو یہ یہاں پر آباد ہوئے اور ان کی بڑی تجارتیں اور مال و دولت والے جتھا ان کا بڑا، ہتھیاروں سے لیس قلعے اور باغات انہوں نے لگا رکھے تھے، بنا رکھے تھے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے تو انہوں نے اپنی انہی کتابوں اور تاریخی روایات کے پیش نظر پرکھا، دیکھا اور خوب جانچا کہ واقعتاً یہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کوئی ایک علامت ایسی نہیں کہ جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، باوجود اس کے صرف اتنی سی بات پر کہ جی ہم بنی اسرائیل ہیں اور یہ نبی بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ تو یہ جی قوم کا فرق، بھئی صرف نام رکھنے سے انسانوں کا ایک گروہ اور طرح سے تو نہیں ہو جائے، یہ تو ہمارے رکھے ہوئے نام ہے۔ اور اللہ تعالی شانہ نے قرآن پاک میں وضاحت فرمائی ہے کہ یہ قبیلے، خاندان، علاقے، زبانیں اس لیے نہیں کہ فلاں زبان بولو گے تم بڑے اونچے اور فلاں جگہ رہو گے تم گھٹیا بن جاؤ گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب انسان ہونے کے ناطے اللہ کی ایک برابر مخلوق ہے، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہاں بہتر وہ شخص ہے جو متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا، دیگر قبائل کو، کہ یہاں ہم نے رہنا ہے تو امن و امان اس علاقے میں ہونا چاہیے۔ طے ہوا معاہدہ سب لوگوں میں، ان میں یہودیوں کے یہ بڑے بڑے قبائل، ان کے سردار باقاعدہ شامل، اور وہ شکے معاہدے کی طے ہوئی، اس پہ دستخط ہوئے اور اس کو متفقہ قبول کیا گیا۔ لیکن ایک ہی 2 سالوں میں یہ سازشیں اور گھناؤنی شرارتیں کرنے لگے، بالخصوص جب مکے کے مشرکین ابو جہل کی سرکردگی میں سن 2 ہجری میں مدینہ پر حملہ کے لیے بدر پہنچے اور ان لوگوں نے منہ کی کھائی۔ اللہ کی مدد اور نصرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کامیاب اور فائز المرام ہوئے تو ان کے دلوں پر آریاں چل گئی کہ یہ کیا ہوا، اور پھر اپنی شرارتوں کو بڑھا دیا۔ گٹھ جوڑ کی ان شکست خوردہ مکے کے مشرکین سے کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے، اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ جب معاہدے کی خلاف ورزیاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا بنو نذیر کے اس قبیلے کو جو زیادہ طاقتور تھا یہودیوں کے قبائل میں، کہ 10 دن کے اندر تم اس علاقے کو خالی کر کے کہیں اور چلے جاؤ۔ انہوں نے جنگ بدر کے حوالے سے یہی سوچا کہ عافیت اس میں ہے کہ جانیں بچا کر نکل جائیں، لیکن ایک ملعون شخص عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ وہاں جا پہنچا اور ان کے سرداروں کو کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس 2000 لڑنے والے آدمی ہیں، ہم تمہارے اوپر جان نچھاور کر دیں، تم ڈٹ کر لڑو اور مقابلہ کرو، بھاگو نہیں۔ تو جب 10 دن گزرے تو نبی پاک یہ مست ہو گئے اس کی
شاہ پر جری بنے۔ 10 دن گزرنے پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر لڑائی کے لیے ان کے علاقے میں پہنچے، عبداللہ ابن ابی کو تو جرت نہیں ہوئی کہ میدان میں آئے۔ جان دینا کوئی آسان کام تھوڑا ہوتا، اور یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ پھر 1 یا 2 ہفتے کے اندر پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی پہلی بات کو جلا وطنی والی چیز کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب یہ قلعہ بند تھے تو ان کے باغات بالخصوص کھجوروں کے درخت اس قلعے کے آس پاس کثرت سے تھے، ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں سے کچھ درخت اللہ اور رسول کے حکم پر صحابہ اکرام نے جلائے اور کچھ کاٹے اور کچھ چھوڑ دیے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ کام درخت کاٹنے والا تو کسی طور سے مناسب نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے جنگ کا موقع۔ جنگ میں جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہر کسی کے ہاں کی جاتی ہے اور کرنی پڑتی ہے۔ قلعے کے آس پاس کوئی میدان نہیں، اگر یہ لوگ باہر نکل کے لڑتے ہیں تو جگہ تو چاہیے، اس لیے کچھ درختوں کو کاٹا گیا، اور اس امید پر کہ اللہ نے ہمیں غلبہ دیا تو یہ درخت ہمارے ہی ہیں، ان کا پھل ہم ہی انشاءاللہ کھائیں گے۔ تو جو دور تھے ان کو رہنے دیا۔ اس کی علت کو یہاں بیان کیا حق تعالی شانہ نے، اور ان پر خدائے پاک نے باوجود مال منال اور افراد اور قلعے اور باغات اور زمینیں سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے خود ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا، جس کی اصل وجہ مخالفت ہے۔ اور مخالفت کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی ذلت کا سامنا اب کرو، اور پھر یہ اول الحشر ہے، پہلی دفعہ تم جمع ہو کر یوں جلا وطن کیے جا رہے ہو، یہ موقع پھر آنے والا ہے۔ اور وہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، ان سے معاہدہ کیا کہ کچھ عرصے تک تم ان باغوں اور کھیتوں میں کام کرو، ہم تمہیں بٹائی اور حصہ دیں گے فصلوں کا اور کھجوروں وغیرہ، لیکن جب ہم چاہیں گے تو تمہیں یہ علاقہ اب ہمارا ہے، ہم نے فتح کر لیا ہے خیبر، پھر تمہیں نکلنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر ارشاد فرمایا تھا حضرات صحابہ اور اپنے نائبین سے کہ تم موقع بنتے ہی صرف خیبر سے نہیں، جزیرہ عرب سے انہیں باہر دھکیل دینا، نکال دینا۔ ان کی فطرت میں جو خباثت ہے وہ کسی طور سے ٹھیک ہونے کی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان سے ارشاد فرما دیا کہ تم خیبر کو نہیں، جزیرہ عرب سے باہر چلے جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، لیکن یہ جلا وطنی رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور پوری تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ ذلیل و رسوا تا قیامت ہوتے رہیں گے، اور ان کی کوئی حکومت اور ان کی کوئی دولت ان کو اس ذلت اور مسکنت سے بچا نہیں پائے گی۔ 1400 سال کا زمانہ اسی طرح گزرا، اور ایک جگہ استثناء ہے، اللہ یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو وہ اللہ کی رحمت کا مورد ہوگا، لیکن تم اسی طرح رہے انہی خباثتوں میں تو پھر یہ ذلت بھی جاری اور ساری رہے گی، اور کوئی تمہیں اور قوم سہارا دے کر کوئی حکومت بنوا دے، یہ بھی استثناء قرآن میں ہے کہ یہ
زمانہ آخر میں دجال کی آمد کے قریب ان کی حکومت بنے گی، اور اپنی نہیں، وہ یورپ اور امریکہ کے سہارے 60-70 سال پہلے یہ جو اسرائیل کا ملک انہوں نے حاصل کیا، یہ در حقیقت ان کی آخری رسوائی کے لیے حق تعالی شانہ کا کی قدرت ہے کہ دنیا بھر سے یہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آخری مقابلہ ان کا حضرت امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہونے والا ہے۔ دنیا میں جس قدر ادھم مچ رہا ہے، یہ دجال کی آمد کا زمانہ، اس کے خروج کا قریب تر آ رہا ہے۔ اس میں ان کی خباثتیں، جیسے کرونے میں لوگ بتاتے تھے کہ ان کی وہ جادوگریاں اور سائنسیں جس سے یہ انسانیت کا استحصال کرتے ہیں اور اول روز سے کرتے آئے ہیں، باوجود سزائیں ملنے کے بعد نہیں آئے، اسی کا ذکر قرآن کی ان آیات میں بھی اللہ پاک نے فرمایا۔ در حقیقت اللہ اور رسول کی مخالفت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عذاب کا مورد بنا دیتی ہے۔ ہمیں اس لیے سنایا کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی مخالفت میں ہرگز نہ پڑیں، بلکہ اللہ کی کامل احکام کی اطاعت اس نہج پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں دیا۔ حق تعالی شانہ اس کو سمجھ کر پورے دین پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی بقدر اسمی وجہ۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ دین کی سمجھ عمل کی توفیق، قرآن پاک پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کرو، جو زندہ ہیں پورے دین پہ چلنے والا ہم سب مسلمانوں کو بنا۔ دین دنیا کے امور میں برکتیں عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک حسن خاتمہ کی دولت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الحشر کی آیات مبارکہ 3 تا 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کرنے کو کہیے گا۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور بچے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔